جلسہ سرکار خواجہ غریب نواز کے نام سے منسوب کیا گیا، جوڑا گیا۔ دو تین باتیں غریب نواز کے حوالے سے کر دوں تاکہ بچوں کو خواجہ صاحب کی زندگی کے کچھ انمول پہلوؤں سے قربت حاصل ہو جائے۔ بیٹھے رہیے گا، میری باتیں بڑی شائستہ انداز کی ہوتی ہیں، بیٹھے بیٹھے نظامت کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں سننا چاہتا ہوں، سنانا کم چاہتا ہوں۔ ہاں، نثری گفتگو کا عادی ہوں ماشاءاللہ۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غریب نواز۔ یہ سرکار غریب نواز کے نام کی محفل ہے، آپ کا نام غریب نواز نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش ایران کے اس شہر میں ہوئی جسے سیستان اور اصفہان کے قریب کی وادی کہا جاتا ہے، جس کو تواریخ میں سنجر کا نام دیا گیا۔ غریب نواز جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کا نام ایران، جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام ہے سنجر۔ کیا نام ہے؟ اونچی بولیں۔ اس کا نام ہے سنجر۔ ایران ملک میں سنجر ایک زمین ہے جہاں غریب نواز پیدا ہوئے۔ ایران بڑا پیارا ملک ہے، میں نے کئی مرتبہ سفر کیا ایران کا، بڑا پیارا ملک ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس زمین میں ایک مبارک جزیرہ ہے جہاں امام زین العابدین کی ماں مخدومہ شہر بانو آرام کر رہی ہے۔ یہی وہ مبارک ملک ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے مشہد، جہاں صوفی ازم کے 8ویں امام علی رضا آرام کر رہے ہیں۔ کاش آپ سبحان اللہ کہتے تھے، مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہے۔ یہی وہ ملک ایران ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے جام، جہاں شیخ احمد جام لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ وہی بزرگ ہے جو غوث اعظم کی بارگاہ میں شیر پر سوار ہو کے آئے تھے۔ انہی کے شیر کو غوث اعظم کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا۔ بریلی کے امام نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہی وہ ملک ایران ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے بستام، جہاں سرکار مدار پاک کے پیر مرشد سرکار بایزید بستامی آرام کر رہے ہیں۔ یہی وہ ملک ایران ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے خرقان، جہاں شیخ ابو الحسن خرقانی لیٹے ہوئے ہیں، جن کے جبے شریف کے وسیلے سے ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ یہی وہ ملک ایران ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے سمنان، جہاں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہی وہ ملک ایران ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے اصفہان، جہاں ممبئی شہر کے وزیر مالیت مخدوم بہاؤالدین شاہ اصفہانی پیدا ہوئے۔ یہی وہ ملک ایران ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے سنجر، جہاں غریب نواز پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر خوش ہونے کا وعدہ کرو تو بتا دوں، یہی وہ ملک ایران ہے جس میں ایک شہر کا نام ہے جیلان، جہاں سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے۔ جہاں سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے۔ یہ جیلان کی وادیاں، یہ شاہران کا بیلٹ، یہ شاہجہان کی وادیاں، یہ جنجان کا علاقہ، یہ ہمدان کا علاقہ، سیستان اصفہان کے قریب میں وہ زمین جسے سنجر کہا جاتا ہے، جہاں غریب نواز پیدا ہوئے۔ میں نے ایران کا ایک جائزہ آپ کے حوالے کیا، توجہ رکھیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی، ورنہ جلسے بہت ہوتے رہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام تھا سید غیاث الدین۔ کیا نام تھا؟ نہ آواز آئے، اونچی بولے، کیا نام تھا؟ سید غیاث الدین۔ سرکار غریب نواز کی ماں مخدومہ ام الورا، ان کے پاس آپ کے والد سرکار سید غیاث الدین تشریف لائے۔ بولے اے میری بیوی، یہ بتا کہ بیٹے کا نام کیا رکھا جائے؟ تو آپ کی امی جان نے فرمایا کہ نام رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نام تو پیدائش سے پہلے اللہ کی بارگاہ سے میرے بیٹے کا نام تجویز ہو چکا، میرے بیٹے کا نام فکس ہو چکا۔ تو فرمایا وہ نام کیا ہے؟ تو سید غیاث سے آپ کی اہلیہ نے فرمایا جب میرا بیٹا معین الدین میرے پیٹ میں تھا تو آواز آتی تھی، اے میری بندی، جب میرا نیک دوست تیرے شکم سے زمین پر آ جائے تو اس کا نام حسن رکھنا۔ کوئی پوچھے 40 سال سے مرچا میں آپ جلسے میں جاتے ہیں، غریب نواز کے نام پر یہ جلسہ ہوتا ہے، آپ یہ بتا دیں کہ غریب نواز کا اصلی نام کیا تھا؟ تو کیا بتاؤ؟ یہ سوال آپ سے، بڑے پڑھے لکھے لوگ کیا بتائیں گے؟ سرکار غریب نواز کا اصلی نام ہے حسن۔ کیا نام ہے؟ حسن۔ اللہ کے نبی کی مزار شریف سے آپ کے یہ نئے نام کا اضافہ ہوا، وہ نام تھا معین الدین۔ اور
غریب نواز کو غریب نواز کب کہا جا رہا ہے؟ بس ایک آخری بات، غریب نواز کو غریب نواز کب کہا گیا؟ طفیل بھائی یہ باتیں یاد رکھیں، یہ کام آئیں گے انشاءاللہ۔ غریب نواز کو غریب نواز کب کہا گیا؟ آپ کی امی جان فرماتی ہیں جب میرا بیٹا حسن یعنی غریب نواز جب میری گود میں تھا، اس وقت اس کی عمر 10-12 مہینے کی تھی، 10-12 مہینے کی تھی۔ غریب نواز سرکار کی ماں فرماتی ہیں جب میری کوئی سہیلی اپنے بچے کو لے کر مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آتی اور بیٹھ جاتی، دیر ہو جاتی، تو پھر میرا بیٹا معین الدین اس کی گود میں کھیلنے والے بچے کو دیکھتا، اگر وہ بچہ رونے لگتا، بھوک کی وجہ سے رونے لگتا، تو سرکار غریب نواز اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کی کنکھیوں سے اشارہ فرماتا۔ 10-12 مہینے کے غریب نواز اپنی ماں کی گود میں اپنی ماں کی طرف کنکھیوں سے اشارہ فرماتے، ماں اپنی گود سے مجھے ہٹاؤ اور اپنی بہن کی سہیلی کی گود میں جو بچہ ہے اسے اپنی گود میں لو، مجھ سے زیادہ اسے دودھ کی ضرورت۔ سرکار غریب نواز کے اشارے کو آپ کی ماں سمجھ جاتی، غریب نواز کو اٹھا کے چارپائی پر لٹاتی، غریب نواز چارپائی پر لیٹے ہوتے، خواجہ صاحب کی ماں فرماتی میں سہیلی کے بیٹے کو اس کی گود میں لیتی اور گود سے لینے کے بعد اپنا پستان مبارک اس کے حوالے کرتی، وہ بچہ دودھ پینے لگتا۔ پھر آپ کی ماں فرماتی ہیں میری سہیلی کا بچہ جب دودھ پینے لگتا تو اتنا خوش نہ وہ بچہ ہوتا نہ اس کی ماں ہوتی، جتنا خوش چارپائی پر لیٹا لیٹا میرا غریب نواز ہوا کرتا۔ پھر فرماتی جب میرا بیٹا غریب نواز 3 سال کا ہوا تو گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے باہر نکل جاتا، اور باہر نکل جانے کے بعد اپنی عمروں کے بچوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے انہیں گھر لے کے آتا۔ 3 سال کے غریب نواز اپنی عمروں کے بچوں کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے انہیں گھر لے آتے، اور جب گھر لے کے آتے تو دسترخوان بچھاتے اور پھر اپنی ماں سے کہتے امی جان میرے مہمان آ گئے ہیں، میرے حصے کا کھانا ان کو کھلا۔ جب غریب نواز 3 سال کی عمر میں اپنے حصے کا کھانا اپنے دوستوں کو کھلاتے تو غیب سے آواز آتی اے ام الورا تیرے گھر میں غریب نواز پیدا ہوا، تیرے گھر میں غریب نوازی کرنے والا، مسکین نوازی کرنے والا وہ معین الدین حسن سنجری پیدا ہوا، جسے آنے والے وقتوں میں سلطان الہند عطائے رسول تاجدار چشت ہشت بہشت سرکار خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے۔ آج مرچا یہ غازی پور اتر پردیش اور بہار کا بارڈر ہے، یہ بیلٹ اتر پردیش کے حصے میں آیا ہے، جس کی راجدھانی لکھنؤ ہے، جو تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر دہلی سے بعید ہے۔ اس زمین پر تقریباً 39 سال سے لگاتار عاشقوں کی موجودگی میں خواجہ غریب نواز کے نام کی محفل ہو رہی ہے۔ آپ سب کو یہ محفل بہت بہت مبارک۔ بس یہ باتیں میں نے بتا دی، اب آئیے شورا اکرام سے نعت سماعت کریں، اگر اجازت ہو تو ایک نعت کا شعر پڑھیں، بس ایک نعت کا شعر سنیں۔ حسن بھائی دیکھیں، اور آپ کے پیروں میں مجاہد ملت سرکار کے دربار کی مٹی لگی ہوئی ہے، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے نظامت کروں گا، مجھے سننے کا شوق زیادہ ہے، اور میں اپنے دوستوں کی طرف سے ملتمس ہوں الحمدللہ رب العالمین، نظامت میں بیٹھ کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھنے میں۔ ایک دو مصرے دیکھیں، کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، ایک مصرع ہو گیا، اور اگر مصروفیت آپ کی کاغذی ہو تو وہاں سے نکلے ادھر آئیں جہاں حضور کی نعت آپ کو آواز دے رہی ہے۔ کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ۔ پھر سے مصرع پڑھتا ہوں، نہ تو زبردستی سبحان اللہ کہیے گا، نہ بغیر سمجھے سبحان اللہ کہیے گا۔ یہ میں اپنے گھر میں آیا ہوا امیر حمزہ بھائی شیخ سے میں نعت پڑھ رہا ہوں، سنیں۔ کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے فرما رہے ہیں آپ، اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا۔ ایک شعر اور پڑھوں گا، اس کے بعد ایک شعر مجھے 10 سال سے انتظار تھا، جب تک یہ شعر مجھ تک پہنچتا شاعر کا انتقال ہو چکا تھا۔
شاعر ہے شبنم جمل پوری، مجھے اس کے شعر بہت پسند ہے. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. آواز پہنچی؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولی یا رسول اللہ. اونچی بولے یا رسول اللہ. ابھی پرسوں مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے، ابھی 3 دن میں مجھے غوث پاک کی بارگاہ سے آئے ہوئے، اور جب تک بغداد شریف میں تھا سردی بہت تھی. یہ میرا 1 سال میں یہ تیسرا سفر تھا، اور میری زندگی غوث پاک کے لیے میں یہاں آیا بھی ہوں تو بس یہ سوچ کر کہ یہاں غریب نواز کے عاشق رہتے ہیں، ورنہ بڑی مصروفیت رہتی ہے. اور لگاتار سردی وہاں پر اتنی زیادہ تھی کہ وہ بھائی میرے لگاتار کانٹی میں بخار تھا ماشاءاللہ. تو میں ہوں یہاں پر آپ کے قدموں کے نیچے، میں دیکھوں وہ آنکھیں جو آنکھیں بغداد جا کے دیکھیں گے. لیکن مجھے بے ادبی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے مؤدب لوگ پسند ہیں. جب حضور کی بات ہو پھر کسی کی بات ہو، یا تو پھر اپنی باتیں اپنے گھر میں جا کے کریں. شعر سنیں آپ. شعر، یہ شعر مجھے 10 سال کے بعد ملا اور میں 10 سال کے بعد پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے دل سلام نہ پھیروں تمام عمر، سجدے میں میں ہوں اور نظر آ رہے ہیں آپ. اپنی نجات کے لیے اللہ سے دعا فرمانا چاہیے مجھے، فرما رہے ہیں آپ، فرمانا چاہیے مجھے. شعر سنیے گا، اسے یاد کیجئے گا. فرمانا چاہیے مجھے، فرما رہے ہیں آپ، فرمانا چاہیے مجھے، فرما رہے ہیں آپ. ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. ہاں کتنا دل تھا نرم حلیمہ کے لال کا، امت کھڑی ہے دھوپ میں مرجھا رہے ہیں آپ. حضرات